سے پہلے خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، عورت تحت الصراط تھی، اسلام کی برکت سے پیارے آقا نے اسے فوق سریا پر پہنچایا ہے۔ اسلام سے پہلے وہ گردے راہ تھی، پیارے آقا نے اسے سرمے چشم بنایا ہے۔ اسلام سے پہلے وہ کانٹوں کے بستر پر تھی، اسلام نے اسے پھولوں کی سیج پر بٹھایا ہے۔ اسلام سے پہلے وہ باغان تھی، اسلام نے اسے آباد کیا ہے۔ اسلام سے پہلے وہ ناشاد تھی، اسلام نے اسے شاد کیا ہے۔ اسلام سے پہلے وہ زینت میخانہ تھی، اسلام نے اسے گھر کی ملکہ بنایا ہے۔ اسلام پر کام کرتے ہو اور کہتے ہو، مجھے تو حیرت ہوتی ہے ان مسلمانوں پر جو ان کی اعلیٰ کار بن کر یہ بیان دیتے ہیں کہ اسلام کے دامن کے اندر عورت کی کوئی حیثیت نہیں۔ ماں کی حیثیت کس نے بیان کی؟ جس ماں کے گلے کے اندر پناہ ڈال کر جو کو چراہوں میں بیچ دیا جاتا تھا، اس ماں کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا، اے جنت کے تلاش کرنے والوں، جنت کے متلاشیوں، آؤ، محمد عربی تمہیں جنت کا پتہ بتاتا ہے، جاؤ جا کر اپنی ماں کے قدموں کے ساتھ چمٹ جاؤ، رب نے جنت تمہاری ماں کے قدموں میں سجا رکھی ہے۔ اور وہ اسلام جس نے کہا کہ جب تیرا والد بوڑھا ہو جائے، تیری ماں بوڑھی ہو جائے، ولا تقل لهما اف، یہ بھائی کو قرآن اوپر رکھے، میں اوپر بیٹھا ہوں، وہ اوپر رکھتے اوپر رکھتے میرے باپ اوپر ہے نا، اسلام نے کیا حکم دیا؟ ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما۔ اے انسان، یاد رکھنا کہ توحید کے بعد سب سے بڑا حکم اللہ کا یہ ہے کہ تیرے بوڑھے والدین تجھ سے ناراض نہ ہو۔ اف تک کا کلمہ کہنے کی اجازت نہیں۔ لاؤ اپنا مذہب، لاؤ اپنے عقیدے، لاؤ اپنی تہذیبیں، اور ہم بھی لے کر آتے ہیں محمد مصطفیٰ کا فرمان۔ دکھاؤ ہمیں کسی مذہب نے، کسی عقیدے نے یہ کہا ہو کہ ماں کو اف کہنے کی اجازت نہیں، اس کی کڑوی کسیلی برداشت کرو، وہ مارنے لگے اپنے کندھے جھکا لو۔ یاد رکھو اللہ نے جنت تمہاری ماں کی قدموں تلے سجا رکھی۔ ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ من ابر، جس کے ساتھ سب سے زیادہ حسن سلوک کرو؟ پیارے آقا نے فرمایا، ان کو اپنی ماں کے ساتھ کر، جس نے تجھے 9 ماہ اپنے پیٹ پہ اٹھائے رکھا، جس نے اپنے سینے کا خون تیری پرورش میں پیش کر دیا، جس کی سانسیں تیری دعاؤں میں گزرا کرتی تھی، جس کی راتیں تجھے ہنسانے میں گزر جایا کرتی تھی، ان کو اپنی ماں کے ساتھ ایک ساتھ کر۔ میں نہ بنوں، دوسری مرتبہ سوال کیا، یا رسول اللہ کس کے ساتھ حسن سلوک کروں؟ میرے آقا نے فرمایا، ان کو اپنی ماں کے ساتھ کر۔ تیسری مرتبہ، یا رسول اللہ من ابر، کس کے ساتھ حسن سلوک کروں؟ پیارے آقا نے فرمایا، ان کو اپنی ماں کے ساتھ کر۔ پھر چوتھی مرتبہ، یا رسول اللہ کس کے ساتھ؟ پیارے آقا نے فرمایا، قال ابو۔ چوتھا حق آقا نے والد کا بیان کیا۔ 3 حق ماں کو دیے ہیں، 3 حق ماں کو دیے ہیں کہ تیری ماں کا حق ہے۔ ایک صحابی آ گیا، رسول اللہ جہاد پر آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں۔ پیارے آقا نے ارشاد فرمایا، والدہ کا حی، اور تیری والدہ زندہ ہے؟ پیارے آقا سے وہ عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ ہاں زندہ ہے۔ پیارے آقا نے فرمایا، الزم رجلک، اس کے قدموں کے ساتھ چمٹ جا، فثم الجنہ، کیونکہ وہاں جنت اللہ نے چھپا ہے۔ یہ ماں کو عزت اور وقار کس نے دیا؟ بتاؤ، اسلام نے۔ کہو کس نے دیا؟ اسلام نے دیا۔ کس نے بتایا؟ آقا مدنی۔ عورت کا دوسرا درجہ جو اسلام نے دیا ہے، مسلمانوں یاد رکھ کے جانا، کبھی تم بھی کسی کے نعرے کو سن کر یہ کہہ دو کہ شاید اسلام نے غلط ہوتا ہو عورت کا۔ دوسرا حق بیٹی کا کیا ہے؟ بیٹی کا روپ عورت کو میرے آقا نے عطا کیا، جس کو منحوس سمجھا جاتا تھا،
جس کو زہریلا سمجھا جاتا تھا، جس کو زندہ درگور کرنا جائز سمجھا جاتا تھا، جس کی پیدائش پر منہ کے تیور بدل جایا کرتے تھے، اور جس کی پیدائش پر گھر میں رونق ہونا شروع ہو جایا کرتا تھا، میرے آقا نے اس بیٹی کو عزت اور مقام عطا کیا ہے۔ اور میرے آقا نے مسجد نبوی کے منبر پر بیٹھ کر یہ ارشاد فرمایا، لوگوں سنو، میں بیٹی کو عصمت عطا کرنے لگا ہوں۔ من آل جاریتین، جس نے اپنے گھر کے اندر 2 بچیوں کی پرورش کی، وبالغہما، اور وہ حد بلوغ کو پہنچ گئی، اس کے بعد ان کا خیال رکھتا رہا، ان کا نکاح کروا لیا اور ان کے ساتھ اچھا معاملہ کیا، وہ سن لے کر قیامت کے دن میں اور وہ اس طرح کھڑے کر دیے جائیں۔ یہ 2 انگلیاں حضرت انس فرماتے ہیں کھڑی کی اور کہا کہ یہ اس طرح میرے ساتھ ہوگا قیامت کے دن وہ شخص۔ بیٹی کو کیا عزت عطا کی ہے، کیا عظمت عطا کی ہے۔ دیکھیے جا کر مدینہ میں پیارے آقا سفر سے واپس تشریف لاتے ہیں، مسجد نبوی میں جاتے ہیں، 2 رکعت نفل ادا کرتے ہیں، اس کے بعد اما فاطمہ کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹا کر کہتے ہیں، فاطمہ سب سے پہلے تجھے ملنے آیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اما فاطمہ جب گھر تشریف لاتی، پیارے آقا کھڑے ہو کر استقبال کیا کرتے تھے، کبھی کبھی اپنی چادر بچھا دیتے، اپنی کالی کملی جس کو اللہ نے یا ایھا المزمل اور یا ایھا المدثر کہہ کر پکارا، اس کملی کو بچھا کر کہا کرتے تھے، فاطمہ میری بیٹی، کیونکہ پہلے 3 بیٹیاں تو رخصت ہو چکی تھی، ساری محبت سمٹ کر اما فاطمہ میں جمع ہو چکی تھی، اور پیارے آقا کہا کرتے تھے، لوگوں الفاطمہ بضعۃ منی، یہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ کھڑے ہو کر استقبال کرتے، اپنی رحمتوں والی کملی بچھا کر کہتے، فاطمہ اس پر بیٹھ جا، میں تاکہ لوگوں کو بتا دوں بیٹی کی عزت کیا ہے، بیٹی کی عظمت کیا ہے۔ اور اما فاطمہ فرماتی ہے کہ جب میں گھر جاتی تو پیارے آقا پیشانی پر بوسہ دیا کرتے تھے، میں پیارے آقا کے ہاتھوں کو بوسہ دیا کرتی تھی۔ کس نے دی ہے یہ عزت؟ یہ بتائیں کہ عورت کے گندے کیڑے، مسلمان اسلام نے تو گلا گھونٹ دیا عورت کا، دوسری حیثیت میرے آقا نے یہ عطا کی ہے۔ بیٹی ہے تو تیری محبت کا مرکز اور محور ہے، اس کی خدمت کر، اللہ تجھے جنت عطا کرے۔ اور اگر یہ بیوی ہے، تیسری حیثیت دی ہے میرے آقا نے، اسلام نے تیسری حیثیت دی ہے، اگر یہ تیری بیوی ہے پھر تیری عزت اور ناموس ہے، اس کا خیال رکھ۔ پیارے آقا نے ارشاد فرمایا، 1 درہم وہ ہے جو اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے، 1 درہم وہ ہے جو صدقہ اور خیرات کیا جائے، اور 1 درہم وہ ہے جو بیوی بچوں پر خرچ کیا جائے۔ بسا اوقات اللہ جل شانہ اس درہم کو جو بیوی پر بچوں پر خرچ کیا جاتا ہے، اللہ جل شانہ اتنا ثواب عطا فرماتے ہیں کہ اللہ کے راستے کے اندر درہم خرچ کرنے پر بھی وہ ثواب نہیں۔ بیوی کی حیثیت، پیارے آقا نے فرمایا کہ خیرکم خیرکم لأہلی، اگر مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو کہ سب سے بہترین ایمان والا کون سا ہے، تو میں بتاتا ہوں سب سے بہترین ایمان والا وہ ہے جو اپنی گھر والی کے ساتھ بہترین سلوک کرتا ہے، گھر والی سے اچھا سلوک کرتا ہے۔ اور پیارے آقا نے فرمایا، انما النساء شقائق الرجال، ان یورپ والوں نے تو کہا کہ دوزخ کی چوکیدار ہے، شیطان ہے، انسان نما حیوان ہے۔ میرے آقا نے فرمایا یہ انسان کے، یہ مرد کے جسم کا ایک ٹکڑا، انسان کے جسم کا ایک حصہ ہے۔ اور میرے آقا نے ارشاد فرمایا، جو اپنی گھر والی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، اس کی غلطیوں کو معاف کرتا ہے، اس کی کوتاہیوں کو معاف کرتا ہے، اللہ جل شانہ اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ اور ہمیں حکم دیا کہ اللہ نے ان کو ٹیڑھی پسلی سے پیدا کیا، ان کو سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرنا،
اگر سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے توڑ بیٹھو گے وقصرھا طلاق، اور ان کا ٹوٹنا طلاق کی صورت میں ظاہر ہوگا۔ اچھا سلوک کرو ان کے ساتھ۔ ہاں اسلام نے طلاق کا ایک آپشن رکھا ہے کہ اگر کوئی صورت نہیں بن پا رہی کوئی بات نہیں، لیکن ساتھ ساتھ اس کو ابغض الحلال بھی کہا ہے کہ اللہ کو سب سے زیادہ حلال چیزوں میں ناپسند چیز یہ طلاق ہے، لیکن حق مرد کو دیا ہے کہ اگر دینی ہے تو مرد دے گا، کیونکہ عورت جذباتی ہوتی، بات بات پر وہ طلاق نہیں بیٹھے، اپنا گھر اجاڑ بیٹھے۔ تو میرے عزیز دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اسلام نے عورت کو یہ حقوق عطا کیے ہیں، بیٹی کی عظمت عطا کی، ماں کی عزت عطا کی، بیوی کی ناموس عطا کی، اور میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص عورت کے ساتھ اپنی بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے اللہ کے فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اور جو آدمی اپنی بیوی پر غصے کو برداشت کرتا ہے، غصہ آیا تھا برداشت کر لیا، اللہ جل شانہ قیامت کے دن جنت میں اس جنتی کو کہیں گے کہ تجھے اپنی گھر والی پر غصہ آیا تھا، تو نے اس کو معاف کر دیا تھا، اللہ تجھے انعام کے طور پر فلاں حور عطا کرنا چاہتے ہیں، اس سے تیرا نکاح ہو گیا۔ چوتھی حیثیت بہن کی صورت میں دی ہے، یہ تیری بہن ہے، اس کا خیال رکھنا تیری ذمہ داری ہے۔ حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پیارے آقا کی خدمت میں جب پہنچی، اسلام قبول نہیں کیا تھا، قیدی بن کر آئی تھی، پیارے آقا بہن کی عزت بتانے لگے ہیں۔ پیارے آقا فرماتے ہیں اچھا میری بہن شیمہ آئی ہے، پہلے تو ایک سوال کیا، شیمہ کچھ بچپن کی باتیں تو بتاؤ۔ حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ بچپن میں ایک ضد کیا کرتی تھی کہ اپنی اماں سے اماں میرے ساتھ میرے بھائی محمد کو بھیج دے، اور اماں کہتی کہ کیوں ساتھ لے جانا چاہتی ہے؟ میں کہا کرتی تھی کہ جب محمد کو اپنے بھائی کو اپنے ساتھ بکریاں چرانے کے لیے لے کر جاتی ہوں، ایک تو سورج کی توازن محسوس نہیں ہوتی، جب سورج کی توازن بڑھنے لگتی ہے اللہ جل شانہ میرے سر کے اوپر بادلوں کا سایہ کر دیتے ہیں، اور میں یہ دیکھتی ہوں کہ بکریاں جلدی سے چل لیتی ہیں، ان کا پیٹ جلدی سے بھر جاتا ہے، اس کے بعد میں بھی اپنے بھائی محمد کا دیدار کرتی رہتی ہوں، بکریاں بھی دیدار کرتی رہتی ہیں۔ اچھا شیمہ اور کوئی بات بتا؟ فرماتی ہے کہ ایک مرتبہ میری زبان سے شرکیہ جملہ نکلنے لگا، تو آپ میری گود میں، تو آپ نے جب گود میں اٹھایا ہو تو آدمی نے بازوؤں پر اٹھایا ہوگا، تو آپ نے جلدی سے اپنے منہ سے میرے یہ بازو پر کاٹا اور نشان دکھائے، یہ دانتوں کے نشان آج بھی ہوتے ہیں۔ پیارے آقا نے کہا میری بہن شیمہ آئی ہے، میں بہن کی عزت اور عظمت بتانا چاہتا ہوں، جتنا مال غنیمت اکٹھا کیا گیا ہے سارا واپس کر دیا جائے، جتنے قیدی بنائے گئے ہیں سب کو واپس کر دیا جائے، تاکہ جب جائے میری بہن تو پتہ چلے کسی بھائی کے دروازے سے ہو کر آئی ہے۔ میرے عزیز دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، یہ ہے اسلام کے دامن کے اندر عورت کی عزت اور حرمت۔ اور تم نے کیا کیا ہے؟ تم تانا دیتے ہو مسلمانوں کو، تانا دیتے ہو اسلام کو۔ ایک تمہاری تہذیب ہے، ابھی ایک واقعہ چھپا تھا جرمنی کے اخبار میں کہ ایک والد نے اپنی سگی بیٹی کو گھر سے باہر دھکے دے کر نکالا اور کہا تیرے پاس گھر کا کرایہ دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں اور ادھر آؤ۔ یہ اسلام میں پرورش پانے والا بوڑھا والد دیکھو، یہ بھی خبر چھپی اور پاکستان میں چھپی، اخبارات میں چھپی کہ ایک بوڑھا اپنے مالک کو کہتا ہے آج میں نے ڈبل ڈیوٹی کرنی ہے۔ وہ پوچھتا ہے کیا بات ہے؟ اللہ اکبر۔ وہ رو کر کہتا ہے میری بیٹی نے ایک سوٹ کی فرمائش
فرمائش پورا کرنا چاہتا ہے، اس سے مقابلہ کرتے ہو۔ تمہارے پاس کیا ہے؟ تم نے تو ماں سے اس کی ممتا چھینی، بہن سے اس کا آنچل چھینا، اور بیوی سے گھر گرہستن کا اصول چھینا۔ تم نے اسے زینت میخانہ بنایا، تم نے اسے جن سے عرضہ بنایا، تم نے اس کو مشہوری کا ذریعہ بنایا، تم نے اس کے حقوق پامال کیے۔ جا کر دیکھو، جاؤ جا کر دیکھو، ہمارے بڑے آ کر بتاتے ہیں جو وہاں سفروں میں جاتے ہیں تبلیغ کے، کہ کتنا قرب یورپ کی عورت کے چہرے پر نظر آتا ہے کہ وہ بڑھاپے کے اندر کوئی سہارا نہیں اس کا۔ یہاں تو بوڑھا والد ڈانٹتا ہے، بیٹا خاموش ہو جاتا ہے، بوڑھی ماں ڈانٹتی ہے، بیٹی خاموش ہو جاتی ہے۔ یہاں تو ان کی فرمائشیں پوری کی جاتی ہیں، وہاں ان کو اولڈ ہاؤس میں دھکے دے دیے جاتے ہیں۔ ان سے جب پوچھا جاتا ہے کہ تیری کوئی خواہش اور تمنا ہو، وہ یہ کہتے ہیں کہ مرنے سے پہلے بس اپنی اولاد کو ایک نکاح دینا چاہتے ہیں، جب سے چھوڑ کے گئے ہیں ایک مرتبہ واپس پلٹ کر نہیں آئے۔ اور فرما بردار بچے بس وہ کہلاتے ہیں جو کرسمس ڈے کے موقع پر ایک مرتبہ کا پھولوں کا گلدستہ پیش کر کے واپس چلے گئے۔ اور دیکھو اس اسلام کے والد کو، محمد عربی کی تعلیمات پر چلنے والے کو، خدا کی قسم ساری زندگی مزدوری کرتا ہے اور اس اپنے سرمایہ کا جہیز تیار کرتا ہے، بیٹی کو آنسوؤں کے ساتھ رخصت کرتا ہے اور کہتا ہے بیٹی اگر پھر بھی کوئی مشکل وقت آ پڑے، تیرا والد تیار ہے، تیرا والد حاضر ہے، اس کا مقابلہ کرتے ہیں۔ قدرت اللہ صاحب نے لکھا کہ سندھ کی گرمی میں نے دیکھا کہ بچہ خالی ٹوکرا اٹھا کر جاتا ہے صبح کو، 1 سال بچی اس کے ساتھ جاتی ہے، صبح کو سایہ آگے کی طرف ہوتا ہے تو وہ بچی آگے چلتی ہے، شام کو سایہ پیچھے کی طرف ہوتا ہے وہ بچی پیچھے چلتی ہے۔ میں نے اس کو کہا کہ تو کہاں جاتا ہے اور یہ کیا ماجرا ہے؟ ٹوکرا خالی ہوتا ہے، جب جاتا ہے واپس آتا ہے۔ اس بچے نے کہا یہ میری بہن ہے، ٹوکرا اس لیے اٹھا کے رکھتا ہوں کہ سورج کی گرمی سے ستائے نہیں، صبح کو آگے اس لیے چلاتا ہوں کہ اس کا سایہ آگے ہوتا ہے، شام کو پیچھے اس لیے چلاتا ہوں کہ اس کا سایہ پیچھے۔ اس کا مقابلہ کرو گے تم کہتے ہیں کیا دیا ہے تم نے عورت کو؟ میرے عزیز دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، میں آپ سے بھی گزارش کرتا ہوں، بہنوں اور بیٹیوں کو بتاؤ کہ حق دیا ہے تو اسلام نے، کس نے دیا ہے؟ اسلام نے دیا ہے، حق دیا ہے، حق بتایا ہے تو محمد مصطفیٰ نے بتایا ہے۔ اور پیارے آقا نے تو ایک مرتبہ ارشاد فرمایا 4 آدمی ایسے ہیں جن کو دیکھ کر اللہ جل شانہ اپنا عذاب واپس کر لیتے ہیں، 4 کو دیکھ کر۔ پہلا امام عادل، پیارے آقا نے فرمایا اگر کوئی عدل کرنے والا امام ہو جس کو اللہ تعالیٰ اقتدار عطا کرے، قوت عطا کرے، غلبہ عطا کرے، وہ اپنے غلبے کو ظلم میں صرف نہ کرے، لوگوں کے ساتھ انصاف کرے، مظلوموں کی داد رسی کرے اور بے سہاراؤں کا سہارا بن جائے، روزوں کے آنسو پوچھ لے۔ اللہ جل شانہ اس امام عادل، اس افسر سے، اس بادشاہ سے، اس وزیر سے اتنا خوش ہوتے ہیں کہ اس کی عدل کی وجہ سے اگر لوگ گناہ کرے اور اللہ جل شانہ ان کے گناہوں کی وجہ سے عذاب کا ارادہ کر لے، اللہ اس امام عادل کے چہرے کو دیکھ کر اپنا عذاب واپس بلا لے۔ دوسرا میرے آقا نے فرمایا کہ امام عالم یہدی الحق، وہ عالم جو لوگوں کو حق کی طرف بلاتا ہو، دنیا دار نہ ہو، دنیا کا متلاشی نہ ہو، وہ عالم حق کی طرف بلانے والا، اللہ اس کو دیکھ کر بھی اس بستی پر سے عذاب واپس بلا دے۔ تیسرا ومشائخ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، وہ اللہ والا جو اس لیے پھرتا ہو کہ امر بالمعروف کرو، لوگوں کو نیکیوں کا حکم دو، لوگوں کو برائیوں سے منع کر دو، اس کی زندگی اس میں صرف ہوتی ہو، میرے آقا نے فرمایا اللہ اس کو دیکھ کر بھی عذاب واپس بلا دے۔ چوتھی چیز میرے آقا نے ارشاد فرمائی النساء مستورات، وہ عورت جو حیا والی ہو، پردے والی ہو،
خدا کے لیے یہ جو بیٹیوں کے سروں پر آنچل ہے میرے عزیز دوستو، یہ میرا اور کسی دنیا والے کا عطا کردہ نہیں، یہ اڑھایا ہوا ہے اما عائشہ اور اما فاطمہ کا۔ بتاؤ ان کو کہ سر سے نہ اترے۔ اور یاد رکھنا سب سے کم درجہ یہ ہے کہ بہن اور بیٹی کے سر کے اوپر آنچل ہو، اس کے سینے کے اوپر آنچل ہو، سب سے کم درجہ ہے یہ، اس سے نیچے کا کوئی درجہ نہیں۔ سر پر اور سینے پر اس کی آنچل ہو، دوپٹہ ہو، اور اگر یہ نہیں ہے تو یہ بھی سن لیجئے، اگر یہ بات کڑوی ہے، آپ کو شاید ناپسند ہو، اللہ کی نگاہوں میں جو شخص جس کی بیوی بہن بیٹی ایسی نہ ہو کہ سر پر آنچل ہو اور اس کے سینے کے اوپر دوپٹہ نہ ہو، اللہ کی نگاہوں میں اس کو فاسق لکھا جاتا ہے۔ اگرچہ تہجد گزار بنا پھرتا ہو، اگرچہ عبادت گزار بنا پھرتا ہو، حاجی کہلاتا ہو، صوفی کہلاتا ہو، دیندار کہلاتا ہو، اللہ کی نگاہوں میں وہ دیندار نہیں ہوتا، وہ فاسق لکھا جاتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا حیا والی عورت، اللہ اکبر، اللہ اس کو دیکھ کر بھی اپنا عذاب واپس بلا لیتے ہیں۔ ایک واقعہ سنا کر بات ختم کرتا ہوں۔ ہندوستان کے اندر قحط آتا ہے، لوگ دعا کرتے ہیں، بارش نہیں ہوتی۔ ایک نوجوان ایک عورت کو اونٹ پر بٹھا کر جا رہا، آ کر پوچھتا ہے کیوں رو رہے ہو؟ لوگ کہتے ہیں دعا مانگ رہے ہیں، قحط ہے ہمارے علاقے میں، بارش نہیں ہو رہی۔ وہ جاتا ہے، جا کر اس پردہ نشین عورت کا آنچل پکڑ کر آسمان کی طرف نگاہ اٹھاتا ہے، فوراً لوگ دیکھتے ہیں بادل بھی آ جاتے ہیں، بارش بھی برسنا شروع ہو جاتی ہے۔ وہ لوگ آ کر پوچھتے ہیں یہ ماجرا کیا ہے؟ تو نے آنچل پکڑا، کیا تھا؟ اللہ کو کون سی دعا مانگی؟ اس نے کہا، نوجوان نے، میں نے اللہ کو بس یہ کہا ہے، اے اللہ یہ میری ماں ہے، پردہ نشین ماں ہے، فاطمہ اور عائشہ کی بیٹی کہلاتی ہے، اس کی آنکھوں میں حیا ہے، اس کے سینے کے اندر اسلام کے جذبات ہیں، اے اللہ اگر تجھ کو اس کی پردہ داری پسند ہے تو ان مسلمانوں کو بربران رحمت نازل فرما دے۔ میرا یہ کہنا تھا، اللہ نے بادل بھی بھیج دیے، بارش بھی